ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے احکامات دیے گئے ہیں ان سب احکامات میں بڑی حکمت عملیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس کائنات میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے یہ شعور اور بصیرت۔ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان احکامات میں اللہ کی طرف سے پنہا وہ حکمت عملیہ اس کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اس کے بعد میں اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، ایک لمبی چوڑی تقریر کا تھوڑا سا وقت لیا ہے میں نے چھوٹی سی نصیحت کے لیے۔ دو شخص اشارے پر، ٹریفک اشارے کے اوپر کھڑے، ریڈ سگنل چل رہا ہے۔ ایک یہ سوچ رہا ہے اپنی دانائی میں، فہم و فراست میں، کہ اگر میں نے سرخ اشارے کو کراس کر دیا، اس لا کو، ٹریفک کا قانون اس کو اگر وائلیٹ کیا تو مجھے جرمانہ ہوگا 50، 100، 200، 500 روپیہ، مجھے سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ، اسی گاڑی کے ساتھ ایک دوسری گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص، وہ اس سرخ اشارے کے متعلق اپنی دانائی اور فہم میں یہ سوچتا ہے، ایک تو اسی شخص کی بات، اگر میں نے ریڈ سگنل کو کراس کیا تو مجھے فائن ہوگا، سزا بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ ایک اور بڑی بات سوچ لیتا ہے، اگر میں نے، وہ لا کے قانون کے اندر لکھی ہوئی نہیں لیکن پوشیدہ حکمت عملی میں دل میں یہ سوچ رہا ہے، اگر میں نے سرخ اشارے کو کراس کیا، ٹریفک لا کو میں نے وائلیٹ کیا، تو ٹریفک کا نظام، سڑک کے اوپر ترتیب درہم برہم ہو جائے گی۔ میری اس غلطی کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان جا سکتی ہے، ایکسیڈنٹ میں کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ میری اس غلطی کی وجہ سے، یہ تو کوئی بات نہیں، جرمانہ، فائن، یہ تو چند منٹوں کی بات ہے۔ اگر میں نے اس ریڈ سگنل کی وائلیشن کی تو اس وائلیشن کی وجہ سے ایک انسان کی اگر میری گاڑی کے نیچے ڈیتھ ہوگی، جس نے ایک انسان کی جان لی، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ اتنا بڑا فلسفہ اپنے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ٹریفک لا موجود ہو یا نہ ہو، کوئی پولیس والا موجود ہو یا نہ ہو، وہ ریڈ سگنل بھی ہو یا نہ ہو، مجھے بتائیں ان دونوں میں سے زیادہ فہم و فراست، تدبر، فکر والا اور زیادہ قانون کی پاسداری کرنے والا کون ہوگا؟ جس نے حقیقت کے اندر اس ریڈ سگنل کے مقصد کو سمجھا، ایک جرمانے سے بچنے کے لیے کر رہا ہے اور ایک اس حقیقی، اس کی بیہائنڈ دا سین چیز کو سمجھ رہا ہے، یار یہ اس لیے ہے کہ انسانوں کی جان بچ جائے۔ یہ میں نے چھوٹی سی حدیث بیان کی ہے، ہر عمل کے اندر بہت ساری حکمت عملی ہیں۔ یہ حدیث، اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے لیکن مقدار کے اندر تھوڑا کیا جائے۔ اچھا، اگر مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ حدیث اللہ مجھے سمجھانا کیا چاہتے ہیں، مجھے دینا کیا چاہتے ہیں، تو میں کبھی بھی اس مقصد کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں کبھی بھی ایک اچھا فالوور ریڈ سگنل کا نہیں بن سکتا، میں کبھی بھی ٹریفک کے قانون کی وہ پابندی نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی حدیث پر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم میں سے جو شخص صرف رمضان کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اور وہ شخص جو روزانہ 2 آیات قرآن کی پڑھتا ہے، تھوڑا عمل لیکن موت تک ہمیشہ کرتا ہے، ان میں سے دونوں میں سے زیادہ لرننگ، زیادہ تربیت، زیادہ علم، زیادہ بندگی کس کے اندر آئے گی؟ وہ رمضان میں اس سے زیادہ 25 دفعہ بھی قرآن ختم کر لے ترجمے کے ساتھ، لیکن اس کی لرننگ، اس کی تربیت، اس کی بندگی، اس کے سجود، رکوع، اس کا فہم اس کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا۔ تم رمضان میں بہت تہجد ادا کرو، ہر رمضان میں بہت تہجد ادا کرو، لیکن جو ہر دوسرے دن ایک تہجد 3 نوافل پڑھتا ہے، تم اس کے نفس کے کچلے جانا۔ اس نے اللہ کی بندگی اور اطاعت کو جس انداز سے سیکھا، اس نے جس طرح سے اپنے سینے کی خواہش، نیند کو توڑا، یہ بندہ اور یہ دونوں برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ تھوڑی تہجد پڑھتا ہے لیکن ناگا موت تک 2 سال بعد یاد آیا، یار غریبوں کے لیے صدقہ اور خیرات کرے، کروڑوں بینک بیلنس میں پڑا ہوا، پیسے پکڑے، پیسے تقسیم کر دیے، دیکھیں تقسیم کر دی، نہ جانے کیا کچھ، پھر سو گئے۔
तुम्हारे साथ, ठीक है नेकियां मेरे दे देंगे, लेकिन तुम एक अच्छे अताअत गुजार मुसलमान नहीं बन सकते। जो 2 साल से तुम्हारे मोहल्ले में भूखा यतीम मिस्कीन बैठा रहा, तड़पता रहा, न जाने उनके खानदानों में क्या बन गया, पैसा ना होने की वजह से भूख होने में शायद खानदान ही उजड़ गए। तेरा ये हक बनता था हर तीसरे दिन अपने पैसों में से 2, 3, 4, 10, 20 हज़ार जो तू कैपेबिलिटी रखता है, जितनी इस्तिताअत है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, और हर हफ्ते खर्च कर, ताकि तेरे पैसों से 3 घरों का चूल्हा जले, वो 3 खानदान संभले, उन 3 खानदानों में उनके बच्चों की एजुकेशन मुकम्मल हो, उनकी भूख मिटे, वो घर के अंदर साया फिक्र हो, उनको मेडिसिन मिले। ये जो रोजाना हर हफ्ते हर 10 दिन बाद हर महीने बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, ये अफजल है। अल्लाह कहते हैं इसका अमल मैं कबूल करूंगा, इसके लिए जन्नत है, कबूलियत वाले अमल के लिए जन्नत है। और जो 2 साल बाद खर्च करता है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए अगर मैं कभी कभार अमल करता हूं तो उसके अंदर मेरे जाती मफाद छुपे हुए, या मैं सुकून के लिए, या मैं लोगों को दिखाने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन घर वालों को समझाने दिखाने के लिए, मस्जिद के मौलवी साहब को मुंह दिखाने के लिए, या मैं कुरान पढ़ा हुआ यार मुसलमानों की किताबें कभी खोला नहीं, चले पढ़ लेते। वो अमल जो कभी कभार किया जाता है, इस वजह से कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचता कि उसके अंदर वो हिकमत, वो दानाई, वो सच्चाई मौजूद ही नहीं रहती, बाकी रहती नहीं। इसलिए जितने भी अमाल हैं उनको आप लिस्ट करें, सदका, खिरात, ज़कात, जिहाद, तबलीग और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, नवाफल इबादत, जो कुछ आपके पास है, कुछ अमाल को अपने पास पेंसिल से लिख लें और उनको लिस्ट करके अपने पास रखें। अल्लाह ये अमल है, इसको मैं मौत तक जारी रखूँ, अल्लाह इस अमल को तुम कबूल करना। तेरे नबी का ये फरमान है, अहब्बुल आमालु इलल्लाहि तआला अदवामुहा व इन कल्ला। अल्लाह को बहुत पसंद है और पसंद आने वाला अमल ही अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। कुरान की तिलावत और नवाफिल, ये 2 बड़ी बुनियादी चीज़ें। मैं तो ये भी कहता हूँ इस्लाम के हर हुक्म में मैग्नेट पावर है, एक हुक्म के साथ जुड़ जाएं, ये बाकी सारे अहकाम को आपके जिस्म के अंदर समो देता है। झूठ छोड़ दें, सारी नेकियां आ जाती, तहज्जुद पढ़ लें, बंदगी आ जाती, कभी नमाज छूटती नहीं। सदका और खैरात करें, इस कदर इंसान आजिज़ और रियाकारी से बचने वाला और लोगों के अंदर माल खर्च करने वाला और फिर वो तकवे वाला बन जाता। एक अमल से जुड़ जाए, हमेशा के लिए जुड़ जाए, मौत तक जुड़ जाए, इंशाअल्लाह आपको वो अमल खुद नेक बना देगा। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे।